تکبیر۔ ماشاءاللہ، جس طرح صحابہ کرام نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے اور کامیابی حاصل کرتے تھے، اسی طرح ایران بھی نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہنستا بستا چلتا ہوا اسرائیل، جو دنیا کا سب سے محفوظ ملک سمجھا جاتا تھا، جس کی حفاظتی انتظام پوری دنیا سے سب سے مضبوط تھے، وہ بھی ریت کا ملبہ ثابت ہوا ہے نعرہ تکبیر کے آگے۔ نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے، ایران کا ساتھ دیتے ہوئے یمن کی پوری عوام باہر نکل آئی ہے۔ اسی لیے کیونکہ ایران حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اس نے باطل قوتوں کے آگے، دنیاوی خداؤں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج کے دن تک ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جتنی بھی پیش گوئیاں تھیں ان کو غلط ثابت کیا اور ایک مومن کی طرح، مسلمان مومن کی طرح، ایک چٹان کی طرح کافروں کے آگے ڈٹ گیا ہے۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے ایران کو۔ اسرائیل نے جتنے حملے کرنے تھے کر لیے ہیں۔ اب ایران کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہوا ہے کہ اسرائیل جو بھی حملہ کرتا ہے، ایران والے اس کو ہوا میں ہی منتشر کر دیتے ہیں، اور جتنا نقصان اسرائیل نے ایران کا کرنا تھا وہ کر لیے، آگے وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ دفاعی نظام اتنا ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے، اتنا مضبوط ہو چکا ہوا ہے کہ کوئی بھی اب حملہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا، ہر حملے کو ہوا میں منتشر کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسری طرف ایران جو بھی حملہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسرائیل کا کھربوں روپے کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ وہ ایران کے کسی میزائل کو روک پا ہی نہیں رہا، اور اتنی تباہی کر رہا ہے ایران، اتنی تباہی کر رہا ہے کہ ایران جو بھی حملہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل جو حملہ کرتا ہے ایران وہ حملہ روک دیتا ہے، اور ایران جو حملہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور تباہی بربادی مچا دیتا ہے۔ تو سمجھ لو یہودیو، تو سمجھ لو کافرو کہ ایران کے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب اس کا ساتھ دے رہا ہے، سمجھ جاؤ۔ آپ تو سپر پاور ہونے کے باوجود، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، ایک عام سے مسلمان کنٹری سے اتنے خوفزدہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا مقابلہ کسی ایٹمی مسلم ملک سے ہو گیا تو پھر کیا بنے گا آپ کا؟